نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک دن عمار بھی مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا پہنچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لے رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام جو ہیں جب انہوں نے دیکھا ان کے قائد، ان کے رہنما، ان کے نبی، ان کے رسول اپنے دستے مبارک سے پتھر اٹھا رہے ہیں، دیوانہ وار آگے بڑھتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور ان صحابہ کرام میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پیش ہیں۔ عمار بن یاسر دوسرے صحابہ اکرام کے ساتھ پتھر لے کر آ رہے ہیں۔ عمار بڑے قوی الجسم تھے، بڑے لمبے قد کے تھے، بہادر، شیر، جوان۔ دوسرے صحابہ نے ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کو دیکھا، پیارے صحابی یہ کتنا وفادار ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ عمار تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اطاعت گزار غلام کی حیثیت سے گزار دی۔ جتنے بھی غزوات ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر، جتنے بھی غزوات تھے سب غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف محاذوں پر مجاہدین کو بھیجنا شروع کیا۔ ان مجاہدین میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہر اول دستوں میں شامل رہتے ہیں۔ جنگ یمامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں عمار بن یاسر شریک تھے، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور عمار کی کیفیت یہ ہے ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یا معاشر المسلمین امن الجنت تفرون انا عمار بن یاسر حلموا علیہ، مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ ادھر آؤ، میں عمار بن یاسر ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کے فوج کے دستے، مجاہدین کے دستے عمار بن یاسر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، شدید جنگ ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کو فتح نصیب فرماتے ہیں۔